السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کل ہمارے پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی ایک بہت ہی افسوسناک خبر کراچی سے آنا شروع ہوئی۔ کراچی پولیس دفتر پر جو حملہ ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ڈیولپنگ سٹوری تھی، لیکن بائی دا ٹائم ہم نے پروگرام ختم کیا تو یہی خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں پر جو بھی معاملات ہیں، فائرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ اب تو بہت ساری تفصیلات اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں سامنے آ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو شہداء ہیں ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ جو دہشت گرد تھے 3 لوگوں کی وہاں پر جانے کی اطلاعات اب سامنے آئی ہیں۔ 2 کو جو ہے وہ آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا، ایک جو ہے وہ دستی بم اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے اور اطلاعات یہی ہیں کہ دستی بم پھٹنے کی وجہ سے اس کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ تو جو تینوں لوگ انوالوڈ تھے وہ جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک بہت ہی افسوسناک خبر تھی۔ ویسے بھی اگر ہم بات کریں سیکیورٹی فراہم کرنے والا ادارہ، ان کے دفتر پر اگر اس طریقے سے دھاوا بول دیا جائے اور پھر جو کچھ وہاں سے تفصیلات آتی رہی، وہاں پر شدید فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، دھماکوں کی آوازیں آتی رہی، تو نیچرلی تشویش بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے حوالے سے بھی ایک کنسرن جو ہے وہ سر اٹھانا شروع کرتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ملک میں کس طرف جا رہی ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے۔ افسوسناک انسیڈنٹ ہے، جو پینلسٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت ٹیلی فون ہمارے ساتھ موجود ہیں SSP سید اسد رضا صاحب کراچی سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کے وقت کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو سر بہت افسوس ہے، آپ کا ادارہ ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو کچھ آپ لوگوں نے کل فیس کیا، میرا خیال ہے کہ وہ شاید ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے تو سر ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ کیا ہے اس وقت وہاں پر فیل کیا ہے، وائب کیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے 4 ساتھی دوست جو ہے ان کی نماز جنازہ بھی ابھی تک ادا کر دی ہے۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دا پروگرام۔ یہ جیسا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ تقریباً 7 بجے جو ہے 3 دہشت گرد جو ہیں وہ KPO کی بلڈنگ ہے ہماری، اس میں داخل ہوئے۔ اب یہ چونکہ بہت ہی اچانک اٹیک تھا اور اس میں انہوں نے بھاری اسلحے کا استعمال کیا، ایکسپلوسیو کا استعمال کیا، اس لیے وہ جلدی سے جو ہے وہ عمارت کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس کی اطلاع ملی، ہم نے بالکل امیڈیٹلی اس کو ریسپونڈ کیا اور وہاں پر اس کو علاقے کو کارڈن بھی کیا اور اس کے بعد اس کو وہاں پر جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور تینوں جو دہشت گرد تھے ان کو ہم نے 5 گھنٹے کے اندر جو ہے نہ کہ صرف اس عمارت کو کلیئر کیا بلکہ تینوں جو ہے دہشت گرد ان کو ہلاک کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا دیکھیں جب انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو پھر آپ تھوڑا سا انٹروسپیکشن بھی کرتے ہیں، کیا کہیں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لیپس ہے، کوئی ذمہ داری پلیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا اتنے مرکزی دفتر میں پولیس کے داخل ہو جانا ان اٹ سیلف، اس کے اوپر بہت سوالات اب لوگ اٹھا رہے ہیں جب تھوڑا سا وہ ایک کہتے ہیں نا ڈسٹ سیٹل ہو گئی ہے جو سانحہ واقعہ ہے اس کے اوپر؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک پولیس کی بلڈنگ ہے اور ایک پبلک ادارہ ہے، وہاں پر وزٹرز آنا جانا رہتا ہے، تو جب یہ لوگ وہاں پر انٹر ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے گاڑی کے تھرو، تو اسی وقت ان کو چیک کیا گیا اور پہلی اسٹیج پر جو ہے انہوں نے بھرپور حملہ کیا اور جو ہمارا وہاں پر سنتری موجود تھا اس کو انہوں نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ تیزی سے اندر گئے ہیں اور پھر وہاں پر انہوں نے ملٹیپل جو ہیں ہینڈ گرینیڈ وہ پھینکے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ پھر زخمی ہوئے، مگر اس طرح سے انہوں نے وہ انٹری لی ہے۔ اب چونکہ دہشت گرد جو ہیں وہ ایک تو ہمیشہ اس کو انیشیٹو ہوتا ہے، وہ چونکہ پہلے سے تیاری کر کے آتے ہیں، تو ایسے واقعات اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے لیڈ لے لیتے ہیں۔ مگر بڑی بات یہ ہے کہ جو جوابی حملہ ہے یا ریزیلینس کے ساتھ تو ہم ٹیکل کریں، اس سچویشن کو کوپ کریں۔ اب ان کا جو ارادہ تھا وہ تو یہ تھا کہ کسی بلڈنگ جو ہے ٹیک اوور کرتے، وہاں کا جو موجود اسٹاف تھا اس کو وہ یرغمال بناتے اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے مضمون جو ارادے تھے وہ کامیاب ہوتے۔ مگر پاکستان آرمی، رینجرز، پولیس، SSU، RSF سب نے امیڈیٹلی جو ہے جونیئر سینئر تمام افسران نے رسپونڈ کیا ہے۔ ہم تقریباً 10 منٹ کے اندر ہم جو ہے وہ موقع پہ پہنچے تھے اور ہم نے اس حملے کا بھرپور جواب دیا ہے، جس کے نتیجے میں ان کے جو عزائم تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور ہمیں کامیابی ملی ہے۔ اور اس میں آف کورس اب ہماری ڈیوٹی ایسی ہے کہ اس میں ہماری کیجولٹیز ہیں، اس میں ایک رینجرز کے ہیں آفیسر وہ شہید ہوئے اور ہمارے پولیس کے بھی 3 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ یہ اب ایسی جنگ ہے کہ جو کہ ہم پر تھوپی گئی ہے اور ہم اس کو کوپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم
कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका सैयद असद रजा साहब ने वक्त दिया, और जैसे मैंने पहले कहा कि हम सब की तरफ से वो एक इजहार अफसोस यकीनन है, एक बहुत ही अफसोसनाक सानहा, और पुलिस जो है वो जिस तरीके से टारगेटेड लग रही है इस वक्त, उसको लेकर भी जाहिर है पूरी कौम को तशवीश है। लॉ प्रोवाइडिंग इदारा है और अगर उसको टारगेट किया जाए तो तशवीश होती है। बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद है प्रोग्राम में, उनका तारुफ करके इस इशू पर भी, कुछ पोलिटिकल मामला भी हैं उन पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर सियासतदान है शेख फयाजुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गजाला सैफी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया गजाला आपका भी आपके वक्त के लिए। शेख फयाजुद्दीन साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर ले। बहुत ही एक अफसोसनाक सर इंसिडेंट, और जैसे मैंने अभी कहा कि पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं टारगेटेड दिखाई दे रही है। पेशावर में भी कल एक छोटा इंसिडेंट हुआ, लेकिन हुआ एक और भी सीटीडी के दफ्तर में पेशावर से थोड़ा सा सबब्स में कल एक और इंसिडेंट भी हुआ था। फिर शाम को हमने कराची में देखा। कैसे देख रहे हैं सर? ये तो लगता है कि अमन अमान की सूरत हाल अनफॉर्चुनेटली अब सर उठा रही है पाकिस्तान में। बीबी, सबसे पहले तो मैं इस पे इजहार अफसोस भी करता हूँ और उनकी ताज़ियत के लिए दुआ भी करता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस दलेरी से उन हमलावरों को मुकाबला किया और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया, ये काबिल तारीफ है। और जब भी कोई हमलावर होता है तो उसको एज हासिल होता है, लेकिन उसके मुकाबले में हमारे सिर्फ 3 सिक्योरिटी जो फोर्सेस के लोग थे वो शहीद हुए और एक शायद स्वीपर था, लिफ्ट ऑपरेटर आई थिंक प्रॉब्ली उनका आ रहा है। मेरा ख्याल है स्वीपर था। अच्छा। जो भी था वो सिविलियन था, वो कोई फोर्सेस का आदमी नहीं था। बहरहाल ये बहुत बड़ा उनका एक अचीवमेंट है कि उन्होंने हमलावरों को हमला नाकाम किया और ज्यादा जानी नुकसान होने से बचा दिया। असल बात यह है कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर फैल रही है और इसका मुकाबला करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, तमाम मुतबर लोग मिल बैठें और इसका हल निकालें। आपने देखा होगा कि तमाम सियासी जमातें इस बात पे मुतफिक हैं कि दहशतगर्दी का मुकाबला मिल के करना है, इसका सियासी खेल नहीं बनाना, इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से एक जमात जिसके सरबराह इमरान खान साहब हैं वो मिल बैठने को तैयार ही नहीं है। किसी कौमी मसले पे, किसी भी कौमी मसले पे मिल बैठने के लिए तैयार ही नहीं। और माजी में भी आपको याद होगा कि जब दहशतगर्द पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए तो उन्होंने 5000 दहशतगर्दों को आज़ाद करके अफगानिस्तान भिजवा दिया था, बल्कि ये कहा था कि उनको पाकिस्तान में आबाद किया जाए। तो ये जो पॉलिसी थी उनकी उस वक्त की, उसका नतीजा हम इस वक्त कौम भुगत रही है। वो तो उनके साथ मुज़ाकरात पर, गुट तालिबान को सेग्रीगेट करने पर, वो तो अभी भी कहते हैं कि वो यकीन रखते हैं। और बदकिस्मती से माजी में तो उनको तालिबान खान भी कहा जाता रहा है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो उनके साथ इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि उनको तमाम सियासी जमातों के साथ, हुकूमत के साथ, तमाम इदारों के साथ मिल बैठना चाहिए और दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुतफिका लाएहमल बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये जो नुक्ता आपका है ना, मैं गजाला साहिबा अगर इसी से आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं मैम, के देखिए सियासी इख्तलाफात आपके इनके साथ हैं या किसी सियासी जमात के साथ है, मेरा ख्याल है उसका हमेशा डेमोक्रेसी के अंदर मार्जिन होता है, वो हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे असल इशूज होते हैं, रियल इशूज होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, जिसमें दहशतगर्दी, मईशत, ये कुछ इस तरह के मामलात हैं जिन पे आपको नहीं लगता कि पार्टी जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, पार्टी लाइंस हैं, उनसे बालातर होकर सियासी जमातों को एक साथ बैठना चाहिए? पेशावर में इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सानहा हुआ, 80 अफराद की शहादत हुई, उसके बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया, वो नहीं, आप लोगों ने शिरकत नहीं की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जब बात की गई तब भी आप लोगों ने साफ सा इनकार कर दिया कि आप लोग नहीं आएंगे। आपको नहीं लगता मैम कि रियल इश्यूज के ऊपर कम से कम मिलकर बैठना चाहिए? जी जरूर बैठना चाहिए और बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। मगर फयाजुद्दीन साहब ने हुकूमती धड़े से इनका ताल्लुक है और उसके बावजूद उन्होंने पहले जुमले में ही इमरान खान साहब को तालिबान खान और उन पे इल्जामात की ढेर लगा दिए। असल बात यह है कि कल का जो हादसा है वो इंतहाई संगीन, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई दिल तोड़ने वाला कि हमारे शहर के बिल्कुल कल्ब के अंदर ये अटैक हुआ है। मगर इसमें हुकूमत की जो कमजोरी नजर आ रही है, और आप देख लीजिए जब पेशावर में इतना तकलीफ दे सानहा हुआ, 80 लोग मस्जिद में मारे गए और वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस से ही ताल्लुक था। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त टारगेट पे हैं टेररिस्ट के, और हुकूमत को इस वक्त नए इक़दाम करने चाहिए टेररिस्ट से इस सिक्योरिटी फोर्सेस को बचाने के लिए। मेरे ख्याल में तो यहाँ हमें हुकूमत नाकाम होती नजर आ रही है। और दूसरी चीज ये कि अगर ये मुज़ाकरात चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब एक सिंगल
پارٹیز تو ایک ساتھ جڑ کے بیٹھی ہیں حکومت کے اندر, اور ان کے پاس کیا لائے عمل ہے, کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح سے سلوشن لے کے آنا ہے, کیا وہ اس کو اسپیل آؤٹ کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر وہ یہ نہیں بتانا چاہ رہے تو پھر وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر سے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, جبکہ وہ خود ابھی ایک ٹیررسٹ اٹیک کا نشانہ بن کے چکے ہیں. ان کی ٹانگیں چھلنی ہو گئی گولیوں سے, اور ابھی بھی ان کا جو زخم ہے وہ صحیح طور پہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. ان کا کام ہی صرف عمران خان کا مذاق اڑانا ہے, گولی بھی مارو, مذاق بھی اڑاؤ, اور پھر وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ لانے کی تو بات کی تھی عمران خان نے کہ ٹیررسٹ جو بھی ہیں, جو طالبان ہیں, اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں تو بیٹھ کے ان کے ساتھ ٹیبل پہ بات کیجیے. میں تھوڑا سا ایک سوال بیچ میں اور میرے سوال کو ایڈ کر کے جواب دے دیجئے, میرے سوال کو ایڈ کر کے جواب دے دیجئے. وہ جو مذاق اڑانے کی بات ہے, یہ سیاست کے اندر ایک دوسرے پر بیان بازی کی بات ہے, تو وہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ہوتا ہے. میں نے سوال اسی لیے یہ کیا کہ آپ لوگ اپنی سیاست ضرور کریں. میں سوال اسی لیے, میں نے پہلے اس کے اندر یہ تفریق کر دی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی آپ تجاویز یہاں میرے پروگرام میں دے رہی ہیں, آپ ہی کو نامینیٹ کر دیتی پاکستان تحریک انصاف اور کہتی جی غزالہ صاحبہ جائیں گی آل پارٹیز کانفرنس میں, اور جو تجاویز پاکستان تحریک انصاف کے وہاں سب کے سامنے رکھیں گی جہاں پالیسی میکنگ ہوگی. یہی تو میں سوال کر رہی ہوں کہ یہ جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہاں کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں اس وقت فیاض الدین صاحب سے اور دوسرے جو بھی پیپلز پارٹی ہے ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ 13 پارٹیز ایک ساتھ مل کے بیٹھتی ہیں, کیا لائے عمل؟ جب پشاور کا واقعہ ہوا تو کل کے واقعے پہ جب بار بار رانا ثناء اللہ صاحب سے مختلف میڈیا ہاؤسز سے سوال کی گئے تو انہوں نے یہی کہا کہ ابھی 2 ہفتے پہلے تو یہ واقعہ ہوا ہے پشاور میں, اور ہم نے نہیں سوچا تھا کہ وہ سندھ میں ہوگا, اس کا کوئی امپیکٹ, اور کراچی پہ اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا. دیکھیے پشاور بھی پاکستان کا حصہ ہے اور کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے. اگر پشاور پہ ہٹ کرتا ہے ٹیررسٹ تو سب کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے, اگر کراچی پہ ہٹ کرتا ہے تب بھی سب کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے تمام اہم شہر ہیں. چلے آپ لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. میں پھر آل پارٹیز میں شرکت کی بات کر رہی ہوں, میں پالیسی میکرز کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو پہلے جملے میں میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ ضروری ہے کہ مل کے بیٹھیں, فیصلے ہوں, مگر جب الزامات پہلے جملے میں ہی الزامات لگائے جائیں اور عمران خان کو جو الفاظ سے انہوں نے نوازا ہے 2 منٹ کے اندر, وہ اگر اس قسم کی اگر تصادم والی بات ہوگی تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں پوچھ لوں گی فیاض صاحب سے بھی, لیکن بات یہ ہے کہ ٹاک شو پر کئی ہوئی گفتگو کو پاکستان کی بقا کی بات کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ پاکستان کی زمین کے اوپر کوئی بھی ایسا کوئی ایکٹ نہ ہو جس پہ پاکستان کے عوام کو کوئی زخم آئے یا چوٹ لگے یا ان کی موت واقع ہو, تو وہ پاکستان سے ہمدردی رکھنے والا ایک لیڈر ہے, اور وہ کیوں نہیں چاہے گا؟ چلے غزالہ مجھے اجازت ہے, میں حسن مرزا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. حسن صاحب بہت شکریہ آپ کا سر آپ کے وقت کے لیے. یہ غزالہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہتی ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ آ کے بیٹھیں ریئل ایشوز پہ بات کریں. یہ بات اکثر ہمارے پروگرامز میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں کہ میثاق معیشت کی بات کرتے ہیں, آل پارٹیز کانفرنس کی بات کرتے ہیں, لیکن بیانات جب دیتے ہیں تو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے قریشی صاحب نے تو ریکارڈ پہ آ کے کہا کہ انتقامی کارروائیوں کو ختم کریں, پھر ہم سوچ سکتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا حصہ بننے کے لیے. بہت شکریہ جی. دیکھیں یقین ہمارا تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سیاست کے اندر جو تلخیاں ہیں انہیں کم کرنا چاہیے, اور گفتگو ایسی ہو جو ایک سیر حاصل گفتگو ہو. یہ کسی کے دل دکھانے اور اس کو کسی کی تصحیح کرنا وہ ہرگز مقصد نہیں ہونا چاہیے. سارے پاکستانی ہیں, سارے محب وطن ہیں, کسی کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی لائلٹی پہ یا پاکستانی ہونے پہ شک نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب بے شک اس ملک کے ایک جماعت کے سربراہ ہیں اور وہ قابل احترام ہیں, ان کے لیے واقعی یہ احترام کے الفاظ ہونے چاہیے. اور ان کی اگر کسی چیز پہ تنقید بھی کرنی ہے تو مہذب انداز میں ہو سکتی ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصہ سے ہماری سیاست کے اندر جو تلخیاں پیدا ہوئی, جو خرابیاں پیدا ہوئی, تو اس میں میں سمجھتا ہوں, بلکہ سارے سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ضرور ایک رول اور ایک کردار ہے کہ انہوں نے ان تلخیوں کو بڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اپنی جگہ ہے, اگر اب بھی ہم کوشش کریں تو وہ بھی بالکل اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو ٹھیک ہو سکتا ہے. آج جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اکانومی کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے یا باقی جو ہمارے دیگر بے روزگاری ہے, ہماری مہنگائی ہے, اس کے لیے تمام قیادتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور ایک جگہ بیٹھ کر ان چیزوں کے لیے ہمیں ضرور یہ کوششیں کرنی چاہیے. اور
آج جو انتقامی کارروائیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر تھوڑا سا ان پہ غور کیا جائے تو کون سی ایسی انتقامی کارروائی ہوئی ہے. اگر کسی نے کوئی چھوٹا موٹا کرائم کیا ہے 1 دن 2 دن حوالات میں رہ گئے یا جیل میں رہ کے واپس آ رہے ہیں, ہماری قیادتوں نے تو 3 مہینے کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی بھگتا ہے, اور 11 سال ہم نے قیدیں کاٹی ہیں. 11 سالوں میں ایک پینی ہم سے وہ وصول نہیں کر پائے, یا ہمیں گنہگار نہیں کر سکے, یا کسی بھی چارج کو اس کی کوئی سزا نہیں ہوئی, کنوکشن کوئی نہیں ہے, 0 کنوکشن ہے. آپ دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی انا سے باہر نکلنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑا سا وہ جو اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا کوئی ہوگا جو رات کو واقعہ ہوا ہے کہ ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اندر گھس کر اور ایک دہشت گردی ہونا, اور پھر اس میں آپ اس چیز کو بھی نہیں کر سکتے. میں تو وہ نام پڑھ رہا تھا ہلاک ہونے والوں میں, تو ان میں ایک نان مسلم بھی تھا. جی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم فوکس کرتے رہے کہ طالبان اور ہمارے پہ انڈیا یا دوسرے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. بالکل ٹھیک. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, میں آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں سر, کیونکہ یہ جو آپ بات کی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. یہ جو پہلا کامنٹ آپ نے کیا سر, غزالہ صاحبہ کہتی ہیں کہ اگر اس انداز میں بات کی جائے گی, اور جب آپ لوگوں نے فارملی انوائٹ بھی کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس کے لیے, تب بھی پی ٹی آئی کا یہی ری ایکشن آیا تھا کہ آپ لوگ ایک طرف کیا زبان استعمال کرتے ہیں, ایک طرف انتقامی کارروائی کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں آ کے بیٹھ جائیں بات کرنے کے لیے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے, ہم نے کبھی گالی نہیں دی, کبھی ہم نے ان کو چور ڈاکو نہیں کہا, ہم نے کبھی ان کے شان میں گستاخی نہیں کی. ہم مانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, لیکن ان کا جو رویہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا نہیں ہے. آپ ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. 2014 میں جب چائنا کے صدر آ رہے تھے تو وہ دھرنا دے کے سڑکوں پہ بیٹھ گئے تھے, نتیجتاً 1 سال کے لیے ان کا دورہ ملتوی ہو گیا, اور سی پیک 1 سال کے لیے ملتوی ہو گیا. جب IMF سے ہمارے مذاکرات چل رہے تھے تو شوکت ترین صاحب کا معذرت جو ان کا جو ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ بھی آپ نے سن لی تھی. کیا کوئی بھی یہ محب وطن پاکستانی یہ چاہ سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے؟ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں پاکستان جو سری لنکا بن جائے گا, جب بھی یہ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا, جب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میں وزیر اعظم نہ رہا تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا. بھائی پاکستان ہمارا, آپ کا, ہم سب کا ہے, ہم نے یہاں رہنا ہے, ہماری آئندہ نسلوں نے بھی یہیں رہنا ہے. جب ملک کی بات آ جائے, جب حب الوطنی کا تقاضا آ جائے تو پھر سیاست کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے, پھر آدمی کو اپنی انا سے اٹھ کر سوچنا چاہیے, پھر ملک کے مفاد کی بات کرنی چاہیے. میں اب بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ سب مل بیٹھیں اور دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ لاہ عمل بنائیں. یہ کہتے ہیں ہم غیر سیریس ہیں, ایاز صادق صاحب خود چل کے وزیر اعظم کا پیغام لے کے اسد قیصر صاحب کے پاس گئے تھے, آپ کے بھی علم میں ہوگا, ٹی وی پہ بھی آیا, ملاقات بھی دکھائی گئی. اور یہ کیا کہتے ہیں, بات یہ ہے کہ لیکن انہوں نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا نا, انہوں نے کہا انتقامی کارروائیاں روکیں پھر ہم سوچیں گے. جی انتقامی کارروائیاں, کیا ہم نے ان کے خلاف کوئی ہیروئن کا پرچہ دے دیا ہے؟ کیا ہم نے ان کو نیب کے کسی جرم میں گرفتار کر کے 6 مہینے یا 1 سال کی جیل میں ڈال دیا ہے؟ مسلم لیگ کا ایک لیڈر بتا دیں جس نے جیل نہ کاٹی ہو. ایون جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی 11 مہینے جیل میں رہے ہیں. کسی کو بھی, مریم نواز خاتون ہونے کے باوجود 2 دفعہ جیل میں گئی ہے. ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب شریف آدمی 6 مہینے جیل میں رہا ہے. اب ہمارے احسن اقبال صاحب بغیر کسی جرم, ایون آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ اپنے ریمارکس دیے تھے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. ہم نے کوئی نیب کا کوئی کیس بنایا ہے ان کے خلاف؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ شہباز گل صاحب جب فوج کے خلاف بات کریں اور بغاوت کے لیے اکسائیں تو ان کے خلاف پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب فواد چودھری صاحب یہ ایک آئینی ادارے کے خلاف یہ بات کہیں کہ آپ کی اولادوں اور آپ کے خاندان کو بھی بھگتنا پڑے گا تو اس کے خلاف وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں میں نے کوئی دھمکی نہیں دی, میں تو بڑی ایک نارمل سی جنرل سی بات کر رہا تھا, اس کو دھمکی کا رنگ بنا کے. یہ جنرل بات ہے کہ آپ کے خاندان کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا, یہ جنرل بات ہے. خاندان تک پہنچنے کی کیا بات ہے؟ خواتین بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور
ہوا کیا ہے, صرف 4 دن ہی جیل میں رہے ہیں نا. ہماری طرح, ہمارے لیڈروں کی طرح انہوں نے کوئی مہینوں یا سالوں تو جیلوں میں نہیں گزارا, اور 4 دن میں بھی دوسرے دن وہ رونے لگ گئے اور آہو بکا شروع ہو گئی اور آنسوؤں کے ساتھ فریاد شروع ہو گئی اور نعرہ شیون شروع ہو گیا, آسمان تک ان کا چیخیں جا رہی تھی. ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پہ. جو بھی انہوں نے کیا اس کا ایک قانونی جو قاعدہ تھا, FIR درج کی گئی, گرفتار کیا گیا, اور جب ضمانتیں ہوئیں فوراً ان کو چھوڑ دیا گیا. تو ہم کبھی انتقامی, مسلم لیگ یا کوئی بھی سیاسی جماعت انتقام پہ جب بھی جائے گی وہ نقصان اپنا کرے گی. ہم نے کبھی انتقامی نہ کارروائی کی ہے, نہ سوچا ہے, نہ کریں گے, اور اگر کوئی ایسا بات ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو مظلوم ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائی نہیں کی, نہ ہوگی, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, اس سے بالاتر خان صاحب نے اگلا لاہے عمل ضرور اناؤنس کر دیا, اور جیل بھرو تحریک کی جو بات کی تھی اس کا اب یہ کہہ دیا ہے کہ بدھ سے اس کا آغاز کیا جائے گا PTI کی طرف سے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ترکیہ اور شام میں حالیہ تباہ کن زلزلہ کے باعث دل سوز تباہ کاریاں. عوام اور حکومت پنجاب آفت کی اس گھڑی میں برادر ممالک ترکیہ اور شام کے ساتھ ہیں. آئیں زلزلہ متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کے کسی بھی بینک سے وزیر اعظم ریلیف فنڈ برائے متاثرین زلزلہ ترکیہ میں اپنے عطیات دل کھول کر جمع کروائیں. عطیات نیشنل بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ نمبر یا بینک آف پنجاب کے اکاؤنٹ نمبر میں جمع کروائیں. شہری امداد و عطیات بذریعہ بینک برانچ, انٹرنیٹ بینکنگ, موبائل بینکنگ, ایجنٹ نیٹ ورک اور ATM جمع کروا سکتے ہیں. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, حکومت پنجاب. صحت عامہ کے تحفظ کا عزم. حکومت پنجاب کی جانب سے انسانیت کے دشمن عطائیوں کے خلاف بلا امتیاز گرینڈ آپریشن کا آغاز. اس کے ساتھ ساتھ صوبہ بھر میں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات. تمام کاریک ہسپتالوں میں جدید پرائمری اینجیوپلاسٹی کی سہولت اب 24/7 دستیاب, جبکہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ضروری سہولیات اور ایمرجنسی وارڈز میں مفت ادویات کی یقینی فراہمی, تاکہ صحت کی خوشیوں سے مہکے سارا پنجاب. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, حکومت پنجاب. چلے نبی صلو علیہ وآلہ, سوئے مکہ چلے نبی صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ بات کریں گے کچھ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے, جس کا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ عرصے سے ذکر کیا جا رہا تھا, لیکن حتمی طور پر کوئی تاریخ, کوئی دن سامنے نہیں آیا تھا. خان صاحب نے آنے والے بدھ کا کہہ دیا ہے کہ اس سے ہم ملک گیر احتجاج کا آغاز کر رہے ہیں اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے. غزالہ صاحبہ, کیا مطلب کوئی بھی احتجاج, کوئی بھی پروٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ٹو اچیو سم تھنگ ہوتا ہے, کیا اچیو کرنا ہے جیل بھر کے آپ لوگوں نے اپنے کارکنان سے جیلیں بھروا کے؟ آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو اپنا اریسٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے, گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے اب وہ اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط سوچ ہے, اور میرے خیال میں عوام سمجھتے ہیں کہ کتنا سنسیئر ہے ان کا لیڈر جس کا نام عمران خان ہے, اور کسی بھی طرح سے عمران خان کو ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے ان کو ختم کرنے کی. ان کے اوپر دھمکیاں ہیں, ان کے اوپر قتل کی بھی دھمکیاں ہیں, اور ان کو گرفتار بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان ایک تیسری بڑی جماعت جو ایمرج کی, ایک نیشنل پارٹی جو بنی ہے,
اور جس کو پوری پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب، کشمیر، حتیٰ کہ سندھ میں بھی اب جب الیکشنز ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ کیا آئے گا. اس کے ابھی جب پچھلے دنوں ٹیررسٹ اٹیک ہوا پشاور کے اندر، تب مسلسل انہوں نے حکومت کو، اب کل کا لہجہ اتنا دھیما تھا کہ جی بڑی اچھی طرح نمٹ لیا جائے گا. پولیس نے نمٹا اپنے طور پہ، پولیس نے اپنا جو بھی ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، موجودگی تھی، انٹیلیجنشیا تھا، انہوں نے پولیس نے اور سیکیورٹی فورسز نے بہت بہترین طریقے سے کل کے اس اٹیک کو سنبھالا. مگر گورنمنٹ نے کیا سپورٹ کیا ہوا ہے سندھ کے اندر؟ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو 2.5 گھنٹے میں انشارِ فیصل بھی بند رہی، اور انہوں نے کون سی پرووائڈ کی ہوئی تھی لیٹسٹ؟ غزالہ صاحبہ، دہشت گرد اگر کسی حساس مقام پر حملہ ہو جائے تو حکومت اس کو کیا کر سکتی ہے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، جب دہشت گردی پشاور میں ہوتی ہے تو سارا الزام عمران خان پہ ہوتا ہے، اور جب دہشت ہوتی ہے تو کون مورد الزام ٹھہرایا جائے گا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے عمران خان کے بکس میں یہ لوگ پاگل ہوئے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور گرفتاریوں کی بات یہ ہے کہ جب آپ نے گرفتاری لینی ہے تمام لیڈران کی تو ہم خود حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں گرفتاری کے لیے، اور یہ بدھ سے شروع ہو جائے گا سلسلہ. اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اپنے آپ کو گرفتار کرنا، اپنے آپ کو جیلوں میں ڈالنا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کو اگر دیکھیے، اگر کسی کے گھر خان صاحب خود اپنی گرفتاری بھی دیں گے، یہ خالد کارکنان سے کہیں گے گرفتاری دینے کے لیے؟ پلیز آپ مجھے بات کرنے دیجئے. نہیں آپ بات ضرور کریں. نہیں، میں بات کا جواب دے دوں پہلے آپ کو. اگر کسی گھر کا سربراہ کسی بھی کرپشن یا برائی کے کام میں انوالو ہوتا ہے اور اس کی کرپٹ پریکٹسز ہیں، تو پھر اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، کہ آپ کی ذرائع آمدنی کیا ہیں جو آپ اتنی اس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سوال اٹھتا ہے، اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ خاندان کو بھی دینا پڑتا ہے. اگر اس میں خاندان کا نام آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اس میں برا ماننے کے بجائے اصلاح کی ضرورت ہے. معاشرہ جو ہے وہ اس وقت بہت گر رہا ہے، ہمارا معاشرہ، ہماری مڈل کلاس غائب ہو رہی ہے. اس وقت ہم لوگ پس رہے ہیں. میں نے اور لوگوں کو بھی وقت دینا اس لیے کہہ رہی ہوں، میرے اگر ایک دو سوالوں کے جواب دے دیں پلیز. بنایا گیا کہ روٹی کا ریٹ جو ہے وہ کم کر دیا جائے گا. روٹی کا تو لوگ ایک روٹی کھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ روٹی کھائیں کہ نہ کھائیں. آپ لوگوں نے تو وہ شیئر کر دیا کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. خان صاحب کو گرفتاری دیں گے غزالہ سیفی صاحبہ؟ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ووٹ دیں، اور تاکہ پاکستان کے اندر ایک بہتری آئے، ایک ایسی حکومت آئے جو پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت ہو. خان صاحب خود گرفتاری دیں گے؟ جب سب گرفتاری دیں گے، جب سارے لوگ جب پرستار ہیں، پروانوں کی طرح گرفتاری دینے کو تیار ہیں. لاکھوں لوگوں نے اپنا نام لکھوا دیا گرفتار ہونے کے لیے. تو جو اور آپ دیکھ لیں زمان پارک میں کس طرح سے لوگ کھڑے ہیں، ان کو کوئی زبردستی نہیں کر رہا. چلے میں آپ کی جانب آتی ہوں، میں ذرا حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لوں. والنٹیئر کر رہے ہیں لوگ، عزت دار خواتین، بالکل اچھے گھروں کی، پیسے والے گھرانوں سے اٹھ کر آئی ہوئی، پوری رات ٹھنڈ میں زمان پارک میں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو کوئی ایسی شیلٹر نہیں ملا ہوا، بٹ وہ اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہے. میرے خیال میں تو ایسا پہلے کبھی ہوا ہی نہیں، نہ کبھی آپ کو اس کی کوئی ہسٹری ملتی ہے کہ عمران خان کو جس طرح سے ان کی عوام سپورٹ کر رہی ہے اور جس طرح سے ان کے لیے نکلے ہوئے. چلے اس سے بات کرتے ہیں، اجازت دیجیے گا میں حسن مرتضیٰ صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. میں حسن مرتضیٰ صاحب کو گفتگو میں اجازت دیجیے گا. آپ نے گفتگو سنی ہے غزالہ سیفی صاحبہ کی، وہ تو کہہ رہی ہیں جی لوگ نام لکھوا رہے ہیں گرفتاریاں دینے کے لیے، ابھی سے رجسٹر کر رہے ہیں کہ ہم نے گرفتاریاں دینی ہے. جیل بھرو تحریک، اس کو سر کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ یو آر پارٹ آف دا یونٹی گورنمنٹ رائٹ ناؤ. کیا حکومت کوئی کسی قسم کا پریشر محسوس کر رہے ہیں کہ جو اس کا امپیکٹ ہوگا آپ لوگوں کے اوپر؟ دیکھیں جی، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. ہمارے جو تحریک کی، MRD کی، اور جب بھٹو صاحب کو سزائے موت ہوئی تو لوگوں نے کچھ سوزیاں بھی کی. لوگ تختہ دار پر جیے بھٹو کے نعرے لگا کر تختہ دار کو اپنا مقدر بناتے رہے. یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں، وہ خان صاحب کے بھی ہوں گے 1000-1500 بندہ خان صاحب کے کہنے پہ بھی جیل چلا جائے گا. لیکن دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آج جیل بھرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ روز تو عدالتوں میں گئے ہوتے ہیں پروٹیکٹیو بیل لینے کے لیے کہ ہمیں گرفتار نہ کرو. گرفتاری سے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور
میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پہ جو ٹیررسٹ اٹیک کہتے ہیں کہ ان پہ دہشت گرد حملہ ہوا، بھائی اس حملے کے اندر ایک عام آدمی کی، ایک غریب آدمی کی جان بھی گئی، اس کی لاش کے اوپر اس کے بچے رو بھی رہے تھے، اور مان لیا جائے کہ وہ بندہ جلسے میں اپنے بچوں کو لے کے آیا ہوا تھا، کبھی ذکر ہوا ہے کہ اس کی انکوائری بھی ہونی چاہیے؟ جس کی جان گئی، کس کی گولی اس کو لگی، کس نے اس کی جان لی، کبھی کسی نے ذکر کیا ہے؟ نہیں، صرف خان صاحب کی حفاظت کے لیے ادھر خواتین بیٹھی ہیں. بھائی بیٹھی ہیں خواتین، ان کی جان کو خطرہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ گرفتاری دینی ہے وہ باہر نکلے، گرفتاری دیں. حکومت اگر پریشان ہوگی تو وہ گھر چلی جائے گی. یہ کون سا ایسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کی گرفتاری سے پریشانی پڑے گی؟ کوئی پریشانی نہیں پڑے گی. نہیں، وہ کہہ رہی ہے نا کہ گھبراہٹ کیا ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ گرفتاری دیکھتے ہیں. نہیں، آپ نے ابھی کہا کہ گرفتاری دیں گے تو گرفتاریوں سے بھاگ کیوں رہے؟ کہ آئے پیش ہوں، کوئی پیش نہیں ہوتا. کتنی ایک جیلیں بھری جائیں گی؟ آپ دیکھ لیں، سواتی آج تک روتا پھر رہا ہے. آپ دیکھ لیں فواد چودھری کے آنسو بھری جو ویڈیوز آئی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں. شہباز گل اس دن سے مولوی ہو گیا، داڑھی رکھ لی ہے اس نے، وہ اپنا رونا روتے پھر رہا ہے. کسی نے بھی کچھ نہیں کرنا. اپنے کرائم ہیں جن کی وجہ سے کوئی جیل جائے گا، وگرنہ کوئی بھی نہیں جائے گا. نہیں، اب تو انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے. سر انہوں نے تاریخ کا اعلان کیا تھا کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہم گرا کے آئیں گے. وہ گرانے گئے اور اپنی 2 حکومتیں توڑ کے گھر آ گئے. اعلان کون سا اعلان ہے جو آج تک خان صاحب نے یا ان کی جماعت نے پورا کیا ہو؟ وہ تو ایک دن اعلان کرتے ہیں، دوسرے دن واپس آ جاتے ہیں. یہی ضمنی الیکشنز جو ہے، اس میں وہ عدالت جا رہے ہیں جی کہ الیکشن روک کے جائیں، جی ہم نے الیکشن نہیں لڑنے. یہ جن الیکشنز کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ضمنی الیکشن لڑیں گے، وہ خود لڑے نا. اب 60-70 سیٹیں ہیں، 60-70 سیٹ پہ خود لڑ لیں. کیوں نہیں لڑ رہے؟ خود اپنی نااہلی کی وجہ سے. نہیں، وہ لڑتے ہیں تو بھی آپ لوگ تنقید کرتے ہیں. حسن صاحب آپ کہتے ہیں جی ایک ہی شخص ہے پارٹی میں. یہ عوام کو کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ عوام کو کب تک مذاق بناتے رہیں گے؟ کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ ٹھیک ہے، خدارہ اس ملک پہ رحم کریں. آپ نے 4 سالوں کے اندر اس ملک کو اس نیت پہ پہنچا دیا ہے کہ آج وہ کسی کے سنبھل نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے سر، اجازت دیجیے گا میں فیاض صاحب سے کامنٹ لے لوں. یہ جو جیل بھرو تحریک والا معاملہ ہے، سر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے 2 حکومتوں کی 3 حکومتوں کی قربانی دی، 2 صوبائی حکومتیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے قربان کر دی کیونکہ آپ لوگ ارلی الیکشنز کا جو مطالبہ ہے وہ نہیں مان رہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توقع تھی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو آئیں گے وہ شفاف ہوں گے، لیکن ہمارے مخالفین کو ہمارے سر پہ بٹھا دیا گیا، تو اب اس سے زیادہ مزید برداشت نہیں ہو سکتا، اب ہم جیلیں بھریں گے. جہاں تک جیل بھرو تحریک کی بات ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو سوال ہے کہ عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے، تو یہ جیل بھرو تحریک نہیں ہے، یہ کارکنوں سے جیل بھرو تحریک ہے. وہ خود نہیں دیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا اس بات. جب سے 10 مہینے سے یہ ہماری حکومت آئی ہے، یہ عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ملک میں انتشار پھیلے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سیاست سے اٹھ کے سوچنا چاہیے. اس وقت ملک کو انتشار کی ضرورت نہیں ہے. جس معاشی دلدل میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہم ملک کو ڈال کے گئی تھی، اس سے نکلنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ملک میں امن کی فضا ہو. اگر امن کی فضا نہیں ہوگی تو معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن عمران خان صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. یہ پتہ نہیں کس کا ایجنڈا ہے، میں نہیں سمجھ سکتا. اگر ان کے حب الوطنی میں کو تھوڑا سا بھی ان میں ذرہ ہے، شائبہ ہے، تو ان کو چاہیے. الیکشن کو کتنے مہینے باقی ہے؟ فروری آ گیا ہے، اگست میں ہماری مدت ختم ہو جانی ہے. اس سے 1-2 مہینے پہلے الیکشن کا جو ہے وہ سفر شروع ہو جاتا ہے. چند مہینے انتظار کر لیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو، وہ کہتے ہیں معیشت آپ لوگوں سے سنبھل نہیں رہی، امن و امان کی صورتحال آپ سے سنبھل نہیں رہی. وہ کہتے ہیں ہم کیسے وقت دے دیں، وقت نہیں دے سکتے. بی آپ یہ اندازہ کریں کہ 70 سال میں پاکستان نے 24,000 ارب کا قرضہ لیا ہے
اور 4 سال میں انہوں نے 20,000 ارب کا قرضہ لیا ہے. معیشت ہم نے برباد کی ہے, معیشت تو وہ برباد کر کے گئے ہیں. ہم نے تو اپنی سیاست کو دو پہ لگا کے ملک کو بچانے کی کوشش کی. لیکن ویسے اپنے دور اقتدار کے بارے میں تو آپ کو نہیں لگتا انہوں نے بہت دفعہ وضاحتیں اب دے دی؟ وہ کہتے ہیں جی مجھے تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. اب تو وہ یہاں تک کہہ گئے کہ سپر کنگ کوئی اور تھا, اقتدار میرے پاس تھا. تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ جیسے کہ وہ پہلے اپنے تقریروں میں فرماتے رہے ہیں, پرانے ان کے ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں, کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی مجھے ایجنسی اگر مجھے ڈکٹیٹ کرے گی تو میں اس کو سیک کر دوں گا یا خود استعفیٰ دے دوں گا. یہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان سے زیادہ جمہوری جرنیل میں نے نہیں دیکھا. جب وہ ان کے ساتھ ہوں تو وہ جمہوری جرنیل ہیں, جب وہ نیوٹرل ہو جائیں تو وہ اس وقت وہ غدار بھی ہیں, وہ میر جعفر بھی ہیں, میر صادق بھی ہیں. عمران خان صاحب ہر چیز کو اپنی وزارت عظمیٰ کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں. خدارا پاکستان کا سوچیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ چند مہینے باقی ہیں, الیکشن اگست میں آ جانے ہیں, اگست سے پہلے ہی الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جانی ہیں. چند مہینے صبر کر لیں, ملک کو انتشار میں نہ ڈالیں. اگر رانا ثناء اللہ صاحب ان کو فتنہ خان کہتے ہیں تو میرا خیال میں وہ درست ہی کہتے ہیں. فتنہ برتازی کو بند کریں اور ملک کو ایک امن کی راہ پہ لے جائیں. الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں, آج نہیں تو کل. لیکن سر ایک سوال یہاں پہ کرتی چلو میں, ہم تو گالی نہیں دیتے, ہم تو زبان بڑی شستہ استعمال کرتے. فیاض الحسن صاحب کی زبان دیکھ لیجئے, پہلے انہوں نے جملے میں کچھ کہا, اب کچھ کہہ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری شستہ کلامی کا تو مثال ہی نہیں ہے. بی بی میری چھوٹی بہن, میں نے اپنا کوڈ نہیں کیا, میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کو کوڈ کیا. میں نے تو بصد احترام ان سے درخواست کی ہے کہ ملک کو امن کے راستے پہ چلنے دیں, ملک کو انتشار سے بچائیں, تاکہ ملک معاشی بدحالی سے نکل کے ترقی کی سمجھ جائے. الیکشن تو ہونے ہی, آج نہیں تو کل ہونے ہیں. اگست تو آ ہی گیا ہے. اگست تو اگر یہ مل بیٹھتے, اگر تھوڑا سا بھی ان میں تھوڑا سا بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہوتی تو یہ مل بیٹھتے تو اگست سے پہلے بھی الیکشن ہو سکتے تھے. ایسی بات نہیں تھی کہ یہ کوئی حرف آخر ہے کہ اگست میں ہی ہونے. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے آئینی مدت کیوں نہیں پوری کرنے دیتے حکومت کو. اگر میں یہ سوال پوچھ لیتی ہوں غزالہ صاحب سے, کہ غزالہ صاحب شکایت پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. حکومت میں تھے, حکومت سے جیسے ہی باہر آئے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں تو اصلی اقتدار تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں, ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. خان صاحب نے تو کیا کیا کہہ دیا, میرا خیال ہے مجھے کوٹ کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. اب اسمبلی آپ کے پاس 2 صوبوں میں تھی, آپ نے خود ڈیزالو کر دی. ڈیزالو کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمارے سر پہ ایسے لوگ بٹھا دیے. 5-6 مہینے کا مسئلہ تھا, آپ نے اپنے آپ کو ہراساں ہونے کے لیے کیوں پیش کیا, اگر ہم آپ کی بات مان بھی جائیں تو؟ دیکھیے مسلسل یہاں سے پریشر تھا کہ الیکشن نہیں کرائیں گے, اور اگر آپ نے توڑنی ہے اسمبلی تو آپ اپنی اسمبلیز توڑیے تو پھر الیکشن ہوں گے. دوسری چیز اہم یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اقتدار کے بھوکے ہیں, تو میرے خیال میں جو باریاں لگی ہیں پچھلے 40 سال میں جن پارٹیز کی, اور جو وزیر اعظم بن کے جو پاکستان کو ڈبوتے چلے گئے اور آج پھر آ گئے ہیں فردہ ڈبونے کے لیے, ان کے نام چیک کر لیجیے. اور عمران خان صرف ایک دفعہ, وہ بھی 3.5 سال کے لیے اتنا ڈبو گیا کہ جو 40 سال کا ان کا ڈبویا ہوا کسی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا. خدا کا خوف کریں, ان کے جو سب سے چھوٹے عام کارکن ہیں ان کے بھی لندن میں اپارٹمنٹ ہیں. یہ جو عام ان کے کارکن ہیں ان کے بھی ذرا کھاتے کھولیں تو ان کے بھی لندن میں اپارٹمنٹ نکلیں گے. ان میں سے کوئی پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا. یہ ساری ویکیشن بھی باہر کرنا چاہتے ہیں, خرچہ بھی وہیں کرنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی وہیں پلوانا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کے دعوے دار ہیں. پاکستان کا دعوے دار وہ نہیں ہو سکتا جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا. مفرور ایک قیدی یہاں سے غزالہ صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے کوئی سگنلز کا ایشو ہے, ہم دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں. حسن صاحب میں یہ سوال اکثر اپنے سارے پینلسٹ سے پوچھتی ہوں, آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں کہ سر ان معاملات کا یہ جو پرابلمز اس وقت ہیں, اور خاص طور پہ جو سیاسی محاذر آئی ہے, اس کا کوئی وے آؤٹ, کوئی حل آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملات کچھ تھوڑے سے سٹریم لائن ہو تو معیشت کے اوپر بات کرنے کا بھی وقت ملے, امن و امان پر بھی بات کرنے کا وقت ملے؟ اس ملک کے چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں سر. دیکھیں میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے باہر نکلنا پڑے گا. اب آپ دیکھیں غزالہ بی بی نے جو باتیں کی ہیں, ان کی اگر آپ باتیں سنیں تو ان میں کھلا تضاد آپ کو نظر آئے گا. اب بچے تو خان صاحب کے بھی باہر پڑھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے بچے باہر ہیں. بھائی اپنے بچوں کو تو دیکھو, آپ کے بچے کہاں پہ ہیں, آپ کے بچے بھی باہر ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ انہوں نے 40 سال تک اس ملک کو لوٹا ہے. بھائی 40 سالوں میں تو یہ ملک ایٹمی طاقت بھی بنا, اس ملک کے اندر موٹر ویز بھی بنی, اس ملک کے اندر گوادر جیسے شہر بھی آباد ہوئے,
اس ملک کے اندر سی پیک جیسے ڈیولپمنٹس بھی ہوئی, اس ملک کو سٹیل مل جیسے پروجیکٹ بھی ملے, اس کو ٹیکسلا ہیوی انڈسٹریز بھی ملی. تو بھائی آپ اپنے 4 سال کی کارکردگی بتائیں. بھٹو صاحب نے 4 سال کے اندر اس ملک میں ایٹمی پروگرام شروع کیا, اس ملک کے اندر آئین دیا, پھر اس کو مکمل آئین دیا, 2 آئین دیے, اور اتنی ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ آج ان کو آپ اگر نکال دیں تو آپ پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے بھی کافی یہاں پہ تعمیر و ترقی کے کام کیے. اور ساروں کا ٹائم اگر دیکھ لیں, بھٹو صاحب کو 4 ساڑھے 4 سال ملے تھے, بی پی شہید کو ان کو بھی 4 سال ملے, 4.5 سال, 18 مہینے ایک دفعہ اور 3.5 سال ایک دفعہ, 3 سال ایک دفعہ. اور نواز شریف صاحب کے بھی 2-3 ٹرمز ایسے ہی گزری. اتنا ہی ٹائم جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی ملا. لیکن ان 4 سالوں کے اندر کوئی میگا پروجیکٹ مجھے دکھا دے. صرف اور صرف یہاں پر گالم گلوچ کی سیاست, یہاں پر تنقید کی سیاست, یہاں پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی سیاست, یہاں پہ سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کے علاوہ ہوا کیا ہے؟ افسوس ہوتا ہے جب ہم اپنا دیکھتے ہیں کہ یار اس ملک کے اندر بحالی جمہوریت کے لیے کتنے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دی, اور جب اس ملک کے اندر جمہوریت بحال ہوئی, اگر 2-3 حکومتوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی تو پھر سے ایک ایسی آمرانہ سوچ آ گئی کہ یہاں پہ آئینی مدت پوری نہیں کرنے دینی تھی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قوم کے سامنے صحیح طریقے سے رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی طرح قوم کو جھوٹ بولتے رہے, گمراہ کرتے رہے, تو ہم نہ معیشت بہتر کر پائیں گے, نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن پر کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں بات ہو. سر, ایک آڈیو لیک ابھی, ایک تو آڈیو لیکس بہت ساری شیخ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہیں, اور ایک آڈیو لیک ابھی آپ کے پروگرام پہ آنے سے کچھ دیر پہلے میرے تک پہنچی, میں نے سنی ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی گفتگو ہے کسی سرکاری افسر کے ساتھ, اور جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے اس کے اندر آپ وضاحت سے کہہ نہیں سکتے کہ اسپیسیفکلی کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لیکن کسی کیس کو مینج کرنے کی گفتگو ہے. اسی طرح کی سملر گفتگو پرویز الہی صاحب کی بھی ہم نے دیکھا, ملٹیپل آڈیوز سامنے آئی ہیں. یہ جو اب معاملات سر اٹھا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ میری تو یہ مطالبہ ہے آپ کے چینل سے بھی کہ چیف جسٹس پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ان لیکس کے متعلق ان کو تفصیلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر یہ سچ ہے تو جو متعلقہ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اگر جھوٹ ہے تو جنہوں نے یہ لیکس کیے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکستان بنا دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی بغیر کلچز کے سیاست کر ہی نہیں سکتی, ان کو بیساکھیاں چاہیے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے باجوہ صاحب نے تسلیم کیا, اس سے پیسے جتنے بھی آئی ایس آئی کے جو بھی چیفز آئے وہ سب ان کو سپورٹ کرتے رہے 2011 سے لے کر 2018 تک. اور جیسے ان کو وہاں پہ حکومت دلائی گئی 2018 میں, میرے خلاف اس الیکشن کے 2 دہشت گردی کے پرچے ہیں تاکہ میں الیکشن نہ لڑوں. میرے پاس پستول کا لائسنس بھی نہیں ہے اور میں وہ بھگت رہا ہوں, لیکن ہم نے کبھی چیخم دھاڑ یا فریاد نہیں کی, ہم بھگت رہے ہیں. قانون کے مطابق ہم اس کا مقابلہ کریں گے, لیکن پی ٹی آئی جو ہے یہ بغیر کلچز کے نہ سیاست کر سکتی ہے اور نہ یہ ملک میں آگے چل سکتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو یہ لیکس ہیں کہ وہ ڈوگر صاحب ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی میٹنگ بلا لی ہے کہ کیا ڈوگر صاحب کی موجودگی میں لاہور کے الیکشن جو ہیں وہ فیئر اور فری ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہو سکتے تو لاہور کا الیکشن ہی کینسل کر دیا جائے. اچھا, ایک رائے یہ کہ ان کی موجودگی میں ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کی رائے یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کی موجودگی میں ہو سکتے ہیں. تو پھر یہی تو معاملہ ہے نا کہ یہ اگر کیئر ٹیکر جو ہے ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی کوئی آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس آئی ہوں تو وہ بتا دیں. ان کی تو آ گئی ہیں نا, یاسمین صاحب کہہ رہی ہیں ڈوگر صاحب کے بارے میں, اور اس کے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے فلانے جج کے پاس لگایا جائے. تو یہ تو سارے, میں تو یہی کہتا ہوں انکوائری کریں. اگر ہم اس میں قصوروار ہیں, مسلم لیگ یا جو پی ڈی ایم کی حکومت قصوروار ہے تو وہ بھگتے, اور اگر یہ قصوروار ہیں تو پھر یہ بھگتے. اچھا, اکثر نا ہمارے پروگرام سے پاکستان تحریک انصاف کے دوست آتے ہیں اور ان سے کبھی یہ کہا جائے کہ خان صاحب ماضی میں یہ کہتے رہے کہ میں کسی کو اپنے اقتدار میں انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گا, تو وہ نہیں مانتے اس بات کو. وہ کہتے نہیں, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا, ہم تو پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے. ایک کلپ ہے, میں نے خود انٹرویو کیا تھا خان صاحب کا بیک ان دی ڈے جب یہ کیمپین ہو رہی تھی الیکشن کی, اور میں اکثر وعدہ کرتی تھی کہ میں اپنے پروگرام میں وہ کلپ ضرور چلاؤں گی. آج وہ کلپ ہم نے نکالی ہے آپ کے لیے, سنیے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ اگر وہ اقتدار میں ہوں گے اور کوئی انٹرفیئر کرے گا اقتدار میں تو خان صاحب کیا کریں گے.
یہ آپ کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دے رہا. 5 سال گزر جاتے ہیں, جی مجھے کسی نے کام نہیں کرنے دیا. یہ آپ کا فیلئر ہے, آپ کی ذمہ داری تھی. اگر آپ کو کسی نے کام نہیں کرنے دیا, آپ ریزائن کریں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان کے اندر میں کرکٹ کیپٹن تھا. بڑا مشکل ہوتی ہے اس ملک میں کیپٹنسی کی. 10 سال کیپٹنسی کی, 2 دفعہ میں نے ریزائن کیا. جب میں نے دیکھا کہ مجھے جو وہ ٹیم نہیں مل رہی میچ جیتنے کے لیے, انٹرفیرنس آ رہی ہے میری ٹیم سلیکشن میں نے ریزائن کر دیا. تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے, یہ نہ, اور آپ کے پاس تو ڈیموکریسی میں زیادہ بڑی آپشن, آپ عوام کے پاس جائیں. مطلب اگر آپ کے دور حکومت میں انٹرفیرنس ہوتا ہے تو آپ چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں, میں مان ہی نہیں سکتا کہ اگر مجھے ذمہ داری دی جائے, میں اپنا منشور لے کے آتا ہوں, میں نے اپنا منشور امپلیمنٹ کرنا ہے, اور مجھے کوئی کرنے نہ دے تو میں جاؤں گا عوام کے پاس. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جان کے بلیم کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. جی آپ نے سنا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیلئر ہے, ناکامی ہے, ہو نہیں سکتا کہ میں اقتدار میں ہوں اور کوئی آ کے مجھے کام نہ کرنا دے, اور اگر نہ کرنے دے گا تو میں اقتدار چھوڑ دوں گا. یہ اس کلپ کے پہلے حصے میں خان صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کیا رسی کے ساتھ کوئی کرسی سے باندھ دیتا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ اقتدار چھوڑ کر جا نہیں سکتے؟ تو کیا پھر آج یہ سوال پوچھنے میں ہم حق و جانب نہیں ہیں کہ آپ نے اقتدار کیوں نہیں چھوڑا, بلکہ ایک آئینی طریقے سے جب تحریک عدم اعتماد کو لایا گیا تو آپ نے اس کو بھی ہر ممکن حد تک ریزسٹ کیا. تو اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے تھا. کسی اور نشست میں اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے, ابھی وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ آپ کا شیخ فیاض الدین صاحب سے, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب تھے, بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. غزالہ سیفی نے ہمیں جوائن کیا تھا, ان کے شکر گزار ہیں. پروگرام میں وقت دینے کے لیے نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یشفین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.